جب زمین پر گناہ عام ہو جائیں اور حق کو جھٹلانا لوگ فخر سمجھیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش نہیں پکڑ آتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کفار کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، دن رات چھپ کر، اعلانیہ، نرم لہجے میں، سخت لہجے میں، ہر طریقے سے انہیں سمجھایا، لیکن صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ آپ کی قوم نے بہت ظلم کیے آپ پر، آپ کو وہ اتنا مارتے، اتنا ظلم کرتے کہ کبھی کبھی ان کو یوں لگتا کہ شاید آپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس لیے آپ کو چھوڑ دیتے، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے تبلیغ کا سلسلہ نہ چھوڑا، پھر بھی یہی دعا کرتے رہے کہ اے اللہ ان کو بخش دے، ان کو ہدایت دے، یہ نا سمجھ ہے، مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ لیکن وہ کفار نہ سمجھے اور کہنے لگے، اے نوح، تو نے تو ہمیں تنگ کر کے رکھ دیا ہے، اگر سچا ہے تو عذاب لا جس کا تو وعدہ کرتا ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی پکڑ کا ارادہ فرمایا اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ کشتی تیار کریں اور اس میں ہر جانور کا ایک جوڑا اور اپنے ایمان والے ساتھیوں کو سوار کر لیں۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو کفار آپ کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، اے نوح، پہلے تو تم ہمیں دین کی دعوت دیتے تھے، اب تم نے وہ کام چھوڑ کر بڑائی کا کام شروع کر دیا ہے۔ اور اس وقت کا ماحول ایسا تھا کہ وہاں دور دور تک نہ کوئی دریا تھا، نہ سمندر، نہ ہی پانی کا کوئی بڑا ذریعہ، وہ زمین بالکل خشک تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، جب چاہے جیسے چاہے عذاب نازل فرما دے۔ پھر وہ لمحہ آیا کہ تنور سے پانی ابل پڑا، آسمان سے بارش برسنے لگی اور ایسا طوفان آیا جو آج تک تاریخ میں یاد ہے۔ 40 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی، موسلا دھار بارش ہوتی رہی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں اپنے ایمان والے ساتھیوں کو بٹھایا اور اللہ کے حکم کے مطابق ہر جانور کا ایک نر اور ایک مادہ بھی کشتی میں سوار کیا۔ اس کشتی میں موجودہ لوگوں کے علاوہ باقی تمام کفار اس طوفان میں غرق ہو گئے، یہاں تک کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی بھی شامل تھے، وہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ یہاں ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے کہ ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے بڑا ہوتا ہے، اور اس قرآنی واقعہ سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے نا، پھر مہلت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صبر، یقین، استقامت کے ساتھ تبلیغ کرنے والا دل عطا فرمائے اور ان لوگوں میں شامل کر دے جو دین کی بات سن کر اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔